ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔ آپ نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، تب میں نے کبھی اسے اپنی کسی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست و قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اپنے ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھیے اور ان پر دل کھول کر خرچ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین ہیں۔ تو دل و جان سے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سنہری موقع دیا ہے، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی توفیق ہے کہ آپ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، کیونکہ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہان کی بھلائی، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے، اور آدمی دونوں جہانوں کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کی وفات کے بعد کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ واقعے کا مفہوم اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ دعا کر لو کہ تمہارے پیچھے جو دعا کرنے والی تمہاری ماں تھی اب وہ نہیں رہی۔ تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ کس طرح غیر محسوس طریقے سے والدین کی دعائیں ہمارے سروں پر ابر رحمت بن کے ہمارا ہر طرح کی آفات سے ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ اور ایک موقع پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی خدمت کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر بھی ترجیح دی، اور ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے صرف اس لیے روک دیا کہ اس کے والدین بوڑھے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے فرمایا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرتے رہو، تو یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو اگر والدین گھر میں آپ ان کو سخت الفاظ میں ان سے بولتے ہیں، اونچی آواز میں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کے حقوق صرف حقوق ادا کر دینا کافی نہیں ہے، آپ ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، ساری زندگی بھی ماں باپ پہ خرچ کرتے رہیں، تو آپ اپنی ماں کی اس رات کی قیمت نہیں لوٹا سکتے جب وہ خود گیلے بستر پر سوئی اور آپ کو خشک جگہ پر سلایا، یا جب اس نے دردیں سہ سہ کر آپ کو جنم دیا۔ تو ماں باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ تو جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی اس نعمت سے اس دنیا میں ابھی ان کے پاس یہ نعمت ہے، ان کو چاہیے کہ اس نعمت کا بہت زیادہ قدر کریں، اور والدین کے جانے کے بعد ہی حقیقت میں دنیا کا اصل چہرہ نظر آتا ہے۔ بہت بہت پیارے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے جب تک والدین ہوتے ہیں تو ہر چہرے سے ایک ماں باپ کا ہی عکس ہمیں نظر آتا ہے، لیکن وہی رشتے جب ماں باپ نہیں ہوتے تو پھر سب رشتے پھر اغراض اور مقاصد کے رشتے بن جاتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کے رشتے بن جاتے ہیں۔ واحد ماں باپ کا ایسا رشتہ ہے جو صرف پوری زندگی گیونگ اینڈ پہ رہتا ہے اور کبھی بھی ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا واپسی کا کسی چیز کا بھی۔
تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں اور کوئی بھی ایسی بات یا ایسی حرکت نہ کریں جو ان کے احترام کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے احترام کی بات کیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں؟ ابن عباس نے فرمایا کیوں نہیں، خدا کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس نے فرمایا جی ہاں میری والدہ زندہ ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا اگر آپ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تو ضرور جنت میں جائیں گے، بشرطے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ان کے سینوں میں محفوظ تھیں، تو صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ تو یہ والدین کا احترام ہے کہ ان کا نام لینا یا اگر والد چل رہے ہوں تو ان کے آگے چلنا، یہ بھی بے ادبی میں ہے۔ والدین کی عزت اور ادب میں یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے کہ آپ ان کے آگے آگے چلیں۔ لیکن آج کل کچھ جدید دور میں ہم انسان ایک میانہ روی کی روش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے دور میں کچھ وقت ایسا تھا جب والدین انتہائی سخت مزاج تھے اور بچے بیچارے ساری زندگی والدین سے ڈر کے ہی گزار دیتے تھے اور والدین کچھ بھی ایکسپریس نہیں کرتے تھے، لیکن خصوصاً والد۔ لیکن آج یہ ہے کہ ایک فرینڈ شپ والا ماحول ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا ضرور ایسا بانڈ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے بظاہر باہر کی دنیا میں کوئی سہارے ڈھونڈیں یا باہر کی دنیا میں کوئی غم گسار ڈھونڈیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کے بہترین دوست اور غم گسار بنیں، لیکن اپنے رتبے کو ان کے دل میں ضرور اجاگر کریں کہ آپ بہرحال ان کے ماں باپ ہیں اور وہ آپ سے ہمیشہ آپ کے رتبے کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو۔ یعنی عاجزی سے بچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے مرتبے کا لحاظ رکھو، ان کے رتبے کا لحاظ رکھو اور کبھی بھی ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتاؤ یا ان کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ تو ہمیشہ اپنے والدین سے ان کی جو بھی آپ کو خدمت کرنے کا موقع ملے، ان کے حقوق ادا کرنے کا موقع ملے، ان کو وقت دینے کا موقع ملے۔ اگر اولڈ ایج میں پیرنٹس جو ہیں وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں ہاسپٹل میں، تو آپ کو دنیاوی اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، کوئی نقصان ہوتا ہے اس کو، بچے ہر چیز کو چھوڑ دیں، صرف اپنے ماں باپ کو اس وقت آپ ٹائم دیں اور اس وقت کو ایک غنیمت سمجھیں جو آپ کو اپنے ماں باپ کی عیادت کرنے کے لیے ملے یا ان کے آخری لمحات میں ان کی خدمت کرنے کے لیے ملے، کہ یہی وہ وقت ہوگا جو آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے۔ تو اس وقت کو اپنے لیے باعث سعادت اور اجر آخرت سمجھیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری نظر ڈالتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اس طرح رحمت اور محبت کی نظر ڈالے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، اگر کوئی 100 بار بھی ایسا کرے تب بھی اللہ بہت بڑا ہے اور بالکل پاک ہے، اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس لیے دل اور جان سے اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، اور اگر وہ عمر کی وجہ سے یا آج ہماری سوچ جو نوجوان نسل ہے، آج کی نوجوان نسل وہ ایک تیز فاسٹ کمپیوٹرائزڈ دور کی پیداوار ہے، ان کی سوچ میں اور والدین کی سوچ میں فرق ہے، لیکن آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس نالج ہے، لیکن ماں باپ کے پاس تجربہ ہے، تو ان کے تجربات کی بھی قدر کریں اور کبھی
ایک جنریشن گیپ کی وجہ سے آپ کو ان کی سوچ میں ایسی بات لگ رہی ہو جو واقعی میں لاجک میں نہ آ رہی ہو، تو بھی کوئی زیادتی وہ کر بھی رہے ہوں، تب بھی خوش دلی سے ان کی اطاعت کریں، اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبے بھی خوشی خوشی پورے کریں جو آپ کے ذوق اور مزاج پر گراں گزر رہے ہوں، بشرطے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہوں، کیونکہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اگر ماں باپ کا کوئی بھی حکم آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ٹکرا رہا ہو تو وہاں پر اچھے انداز میں ان سے بدتمیزی کیے بغیر آپ پہ ان کی بات کو اگر آپ نہیں مانتے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کے یہ جو دو دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کا باعث بنا دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔